أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم إلى الصلاة، جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، تو دھویا کرو اپنے چہروں کو اور اپنے بازوؤں کو کوہنیوں تک۔ یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، یعنی کچھ ضروری احکام و مسائل آپ کو بتائے جائیں گے اس کے بعد۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، یعنی اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، کیونکہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے پھر تو کچھ نہیں نہ ہو سکتا۔ جب نماز کا ارادہ کرو تو اس وقت کیا کرو؟ وضو کرو۔ اسے آیت وضو بھی کہتے ہیں اور آیت تیمم بھی کہتے ہیں، اور وضو کا یہ حکم جس شخص کا پہلے سے وضو ہے اس کے لیے استحباباً ہے، اور جس کا وضو نہیں ہے اس کے لیے وجوباً ہے، یعنی جس کا وضو نہیں اس کے لیے وضو کرنا لازم ہے، اور جس کا وضو ہے وہ اگر دوبارہ وضو کر لے تو مستحب ہے۔ اور ہر وقت باوضو رہنا یہ بھی ایک عبادت ہے اور نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحافظ علی الوضوء الا المؤمن، کہ وضو کی حفاظت صرف مومن ہی کر سکتا ہے۔ ہر وقت باوضو رہنا، اس کی بھی عادت اپنانی چاہیے۔ اور جس طرح جنت کی کنجی نماز ہے، اسی طرح نماز کی کنجی وضو ہے۔ کوئی بھی نماز جس کا نام نماز ہے وہ وضو کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اور پہلے اسلام میں ہر نماز کے لیے الگ وضو واجب تھا، لیکن بعد میں نرمی کر دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی۔ اگر آپ کا وضو برقرار ہے تو آپ اس کے ساتھ 2 یا 3 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب تک وضو نہ ٹوٹے تب تک آپ نئے وضو کیے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی آدمی مغرب کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھ لے، یا ظہر کے وضو سے عصر کی نماز پڑھ لے۔ اور وضو کو توڑ دینے والی جو چیزیں ہیں وہ آپ حضرات کو معلوم ہیں کہ نیند آ جائے، یا پھر ما خرج من السبیلین، انسان کے دونوں راستوں سے کوئی چیز نکل جائے، پیشاب اور پخانے کے راستے سے ہوا نکل جائے یا کوئی قطرہ نکل جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کہ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ غزوہ مریسی کے موقع پر 5 یا 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیضاء کے مقام پر تھے تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، اور اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں رکنا پڑا۔ جب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو اس وقت پانی وہاں پہ نہیں تھا، لوگ بہت پریشان ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسانی فرما دی اور یہ آیت نازل فرمائی کہ دیکھو اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس سے وہ نعمت بھی پوری ہوگی جس کا اللہ نے پچھلی آیت میں ذکر فرمایا تھا، اتمام نعمت، اللہ نے اپنی نعمت مکمل کر دی کہ سہولت بھی دے دی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو قیامت تک یہ سہولت عطا فرما دی کہ اگر پانی نہ ہو تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے پاس آئے اور کہا کہ اے آل ابی بکر، یہ تمہاری برکت ہے کہ اللہ نے تمہاری وجہ سے امت پر آسانی فرما دی،
اور یہ کوئی تمہارے خاندان کی پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی برکتیں تمہاری وجہ سے نازل ہو چکی ہیں۔ تو وضو کے بارے میں چند ضروری باتیں یہ ہیں کہ وضو سے پہلے نیت کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ایک آدمی نہا کے نکل آئے اور وضو کی نیت نہ کرے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اور وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے بھی ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو آدمی وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے اس کا کوئی وضو نہیں۔ تو فرمایا کہ وضو میں ترتیب ضروری ہے، یعنی جس ترتیب سے قرآن مجید میں وضو وارد ہے اور احادیث میں اس کی تفصیل ہے، اسی ترتیب سے وضو کرنا ہے۔ اگر ایک آدمی پہلے بازو دھو لے اور پھر بعد میں چہرہ دھوئے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اور وضو میں موالات ضروری ہے، یعنی ایک عضو کے بعد دوسرا عضو دھونے میں اتنی دیر نہ کی جائے کہ پہلا عضو خشک ہو جائے، یعنی ان کو لگاتار دھویا جائے۔ اگر درمیان میں کوئی بات کسی سے کرنی پڑ جائے تو جلدی جلدی اس کو مکمل کرے اور اتنی دیر نہ کرے کہ پہلا عضو خشک ہو جائے۔ اس کے علاوہ وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا مستحب ہے، 1 مرتبہ دھونے سے وضو ہو جاتا ہے، لیکن جو 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئے اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ، جس آدمی نے 3 بار سے زیادہ دھویا اس نے برا کام کیا، اس نے زیادتی کی، اس نے ظلم کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اسراف ہے، اور ہمارے بعض دوست جن کو وسواس کی بیماری ہوتی ہے وہ دھوتے چلے جاتے ہیں 50 مرتبہ دھو لیتے ہیں، پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی، تو اس سے منع فرمایا۔ تو فرمایا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، منہ دھونے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، اور منہ دھونے میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا شامل ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یعنی مع المرافق، کبھی کبھی الا کا معنی مع بھی ہوتا ہے، جیسے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یعنی مع أَمْوَالِكُمْ، کہ یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے تو آپ نے اپنی کونیوں کو اوپر تک دھویا، پھر آپ نے اپنے ٹخنوں کو پنڈلیوں تک دھویا، اور فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ اور آپ یہ کہا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی امت کو وضو کے اعضاء کی چمک سے پہچانیں گے، تو جو آدمی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے وہ بڑھا لے، اور جتنا اوپر تک اپنے اعضاء کو دھو سکتا ہے اتنا دھو لے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دھویا کرو اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک۔ سر کا مسح اس طرح ہوگا کہ دونوں ہاتھ ملا کر پیشانی سے گدی تک لے جائے، پھر گدی سے واپس پیشانی تک لائے، اور اگر سر پہ امامہ ہے تو امامہ کے اوپر سے مسح کیا جا سکتا ہے۔ اگر پیشانی کا تھوڑا سا حصہ اس پر ہاتھ سے مسح ہو جائے اور باقی سر پر امامے کے اوپر سے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور فرمایا الاذنان من الراس، کان بھی سر کا حصہ ہے، تو جب سر کا مسح ہوگا تو اس کے ساتھ ہی کانوں کا بھی مسح ہوگا، لیکن گردن کا مسح جو الٹے ہاتھوں سے کیا جاتا ہے یہ بدعت ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ارجلکم میں لام کی زبر یہ بتا رہی ہے کہ یہ فغسلوا کا مفعول ہے، اگر برؤوسکم پر عطف ہوتا تو یہ ارجلکم ہوتا، جس کا معنی یہ ہوتا کہ اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کا مسح کرو، لیکن اس کی لام کی زبر یہ بتا رہی ہے کہ یہ فغسلوا کا مفعول ہے، اس لیے اس کا معنی ہوگا
پاؤں کو دھویا کر. پاؤں کا مسح اس صورت میں جائز ہے جب آپ نے وضو کر کے جرابیں پہنی ہوں یا موزے پہنے ہوں اور 5 نمازوں تک آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں. اور سفر کی حالت میں 3 دن اور 3 رات اپنے جرابوں یا موزوں پر مسح کر سکتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پاکیزگی اختیار کیا کرو. حالت جنابت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے جسم سے منی خارج ہو جائے، اور اس حالت میں پھر غسل کرنا انسان پر واجب ہے. اور اگر رمضان کا مہینہ ہو، ٹائم تھوڑا ہو، تو آدمی پہلے سحری کھا لے، بعد میں غسل کر کے نماز پڑھ لے تو یہ جائز ہے. تو فرمایا کہ اس سے پہلے طہارت حاصل کرو. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے لوٹا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو قصد کرو پاک مٹی کا. اگر سفر کی حالت میں پانی نہ ہو، بیماری کی حالت میں پانی سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، یا کوئی آدمی پیشاب پخانے سے فارغ ہو کر آئے تو اس کا پہلا وضو ٹوٹ گیا، وہ نیا وضو کرے. اور اگر پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر لے. غسل جنابت میں بھی اگر پانی نہ ملے تو تیمم سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. پاک مٹی ہو، پلید مٹی نہ ہو. اور اس کا طریقہ یہ ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تو مسح کرو اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا اس سے. ایک دفعہ حضرت عمار بن یاسر کو ضرورت پڑی پانی کی، پانی نہیں تھا، تو انہوں نے مٹی پر لیٹ لیٹ کر اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کی. جنابت کی حالت میں تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے عمار، تمہارے لیے اتنا کافی تھا کہ تم اپنے دونوں ہاتھ مٹی پہ مارتے، پھر ان میں سے پھونک مار کر مٹی اڑا دیتے، پھر ان دونوں ہاتھوں کو ایک بار چہرے پہ پھیر لیتے، اور پھر انہی ہاتھوں کو ایک دوسرے پر پھیر لیتے، تو تمہارا تیمم مکمل ہو جاتا. ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ تعالی، لیجعل علیکم من حرج، یہ کہ کرے تم پر کوئی تنگی، ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے. اللہ پاک تمہیں تنگ کرنا نہیں چاہتا. اللہ پاک نے دین کو آسان بنایا ہے. فرمایا کہ جہاں انسان عاجز ہو جائے، لاچار ہو جائے اور اس کی طاقت سے معاملہ باہر ہو جائے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنا حکم بدل دیتے ہیں. اور اللہ پاک تو تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے ہر حال میں، تاکہ تم پلیدی اور نجاست سے بچ کے رہو. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ پوری کر دے وہ اپنی نعمت کو تم پر. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. ایک بار پھر پڑھ. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا کنتم الی الصلاۃ،
جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو الی المرافق، کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کو بھی دھو لیا کرو ٹخنوں تک وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پاک ہو لیا کرو وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر ہو تم بیمار او علی سفر، یا سفر کی حالت میں، او جاء احد منکم من الغائط، یا آیا ہو تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے جماع کیا ہو۔ صرف ہاتھ لگانے سے وضو کو کچھ نہیں ہوتا، عورت کا بوسہ لینے سے، اس کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن جب تک انسان اس کے ساتھ جماع نہ کرے اور مباشرت نہ کرے تب تک وضو برقرار رہتا ہے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم نہ پاؤ پانی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو قصد کرو پاک مٹی کا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، پس مسح کرو اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اپنے ہاتھوں کا اس مٹی کے ساتھ، مَا يُرِيدُ اللَّهُ، نہیں چاہتا اللہ تعالی، لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، یہ کہ بنائے تم پر کوئی تنگی، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ پوری کر دے تم پر نعمت اپنی، نعمت سے مراد دین، اللہ اپنا دین مکمل کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔